وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ کیسا بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم لوگ بستے ہیں، آج محققین اس بات کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو اونچ نیچ ہے، جو معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا یا ایک دوسرے کو کمتر سمجھنے کا جو معاملہ ہے، اس کے پیچھے جو عناصر ہیں، ان عناصر میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے تعصب کا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان کی برتر حیثیت، نسبتوں کا غرور، اپنے آباء و اجداد پر بیجا فخر، یہ جو معاملہ ہے خود پسندی کا کہ میری نسبت اعلیٰ ہے، میری برادری اعلیٰ ہے، ایک طرف تو یہ پہلا سبب عنصر۔ دوسرا سبب ہے اس کا کہ بھئی ہمارا رنگ گورا ہے اور فلاں کا رنگ کالا ہے۔ آج بھی گورے اور کالے کے اصطلاح باز یورپی ممالک میں آج بھی وہ کالوں کے ساتھ جو ناانصافی روا رکھتے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نسلی تعصب کا، برتری کا جو آغاز ہے، جو اس ظام میں مبتلا ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں اور جو ہمارا طریق ہے یہ سب سے پہلے کس نے رکھا تھا۔ دین اسلام نے آ کر ان ساری باتوں کو بالکل کلی اعتبار سے ختم کیا۔ آپ تمام مذاہب کے ماننے والے، دنیا میں بسنے والے تمام گروہوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھیں جہاں پر ذات برادری کا کہ یہ برہمن ہے، یہ کھشتری ہے، یہ شودر ہے، اور اعلیٰ ذات والے اس قدر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو، اپنے آپ کو دیوتا کا اوتار اور دوسرے کو نوکر سمجھا جاتا ہے۔ باقی اقوام میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ جب اسلام آتا ہے اور اسلام سے پہلے جو حالت ہے عربوں کی وہ آپ کے سامنے ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر تلوار نکلتی ہے اور ایک دو ماہ نہیں کئی سالوں تک وہ جنگ چلتی رہتی ہے، آگے پھر نسلیں، پھر ان کی نسلوں کی نسلیں۔ آپ تاریخ اٹھائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے بچپن کے ایام میں حرب فجار کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے اصحاب سیر نے لکھا کہ وہ 5 سال تک ہوتی رہی۔ یہ سلسلہ جنگوں کا، لڑائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا، اور کس طرح سے ختم کیا ہمیں قرآن کریم میں اس حوالے سے جو باتیں بتائی گئیں وہ بہت اہم ہیں۔ اس خود پسندی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ 2 مختلف باتیں جہاں سے آغاز کریں گے، 2 مختلف باتیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ اب فرشتے سنتے ہیں تو فرشتے اس بات کے ریئیکٹ میں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تحفظ کا اظہار کرتے ہیں ان لفظوں میں کہ اے باری تعالیٰ تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا، کیونکہ عناصر جن سے انسان کی تخلیق ہو رہی ہے
ان عناصر پر نگاہ ڈالتے ہوئے فرشتوں نے یہ استدلال کیا کہ یہ آگے چل کے، کیونکہ اس کی جو تخلیقی اجزاء ہیں ان سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ فساد بھی کرے گا، یہ خون بھی بہائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب صرف اتنا بیان فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب اس واقعے کو ایک طرف رکھیے گا، دوسرا واقعہ ہوتا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا فانی میں جلوہ گر کیے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے اسجدوا لآدم فسجدوا، وہ سارے سجدہ کرتے ہیں، ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا۔ پوچھا جاتا ہے ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا؟ تو وہ جواب یہ دیتا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب پہلا جملہ جو پہلا واقعہ ہے، فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اعتراض کا معاملہ کیا کہ باری تعالیٰ تو اسے پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اگر تسبیح و تقدیس کا معاملہ ہی ہے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے۔ اس طرف بھی اعتراض تھا، لیکن اس اعتراض میں تعصب نہیں تھا، اس اعتراض میں تفاخر نہیں تھا، اس سوال میں غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، اس لیے وہاں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی کہ فرشتوں نے سوال کیا، انہیں صرف اتنی بات کہی گئی کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آگے پھر خاموشی ہے۔ لیکن یہاں جو معاملہ ہوا، یہاں تعصب ہے، یہاں تفاخر ہے، یہاں غرور اور تکبر ہے کہ انا خیر منہ کے جملے، حالانکہ اس کی تخلیق بھی تو رب نے کی ہے۔ اگر وہ اس بات کو دیکھتا کہ مجھ میں میرا کمال کیا ہے، مجھے بھی تو جس نے پیدا کیا، انہیں بھی تو وہی پیدا کر کے فرما رہا ہے کہ انہیں سجدہ کرو، تو یہاں سے تفاخر کا، تعصب کا آغاز ہوا کہ سب سے پہلے یہ جملہ جس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا اخرج، یہاں سے نکل جاؤ، فإنک رجیم، اور پھر فرمایا تجھ پہ لعنت ہے الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت برستی رہے گی۔ تو حضرت انسان یہ دیکھے کہ جس تعصب کا، جس نسلی برتری کا میں شکار ہو رہا ہوں، وہ سب سے پہلے کس پر، کس کے ذریعے سے قرآن کریم نے بتائی۔ اگر ہمیں ذات برادری پر ناز ہے، تعصب پر ناز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں قرآن کریم میں یہ جو باتیں بتائیں، سب سے پہلا قتل کس بات پر ہوا، کس نتیجے میں ہوا؟ سب سے پہلا قتل ہوا ہی تعصب کی بنا پر کہ اسے کیوں یہ مل جائے، مجھے کیوں نہیں ملے گا۔ اگر نسل کا مقام اعلیٰ ہوتا تو پھر آپ یہ دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں ان سب باتوں کو صرف ایک جملہ کہہ کر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ نے مقام بزرگی کا تقوی کو بنا کر یہ سارے نسلی تفاخر ایک جملے میں ختم کر دیے۔ پھر نوح کا بیٹا بھی اگر بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو نوح کا بیٹا ہونا، اسے نوح کے بیٹے کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، فرمایا جاتا ہے لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک کتا ہے جو نیکوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بیٹھنے کا ذکر بھی قرآن میں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ تعلیم تھی جو اس زمانے کے عربوں کو دی جا رہی ہے، جو نسلی تعصب میں، جو تفاخر میں اس قدر آگے تھے کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں یہ تعلیم دی گئی، انہیں بتایا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، اور پھر کیا کیا،
اس سے اس کا جوڑا تخلیق کیا گیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مردوں عورتوں کو پھیلا دیا۔ پھر یہی بات قرآن میں دوسری جگہ بیان ہوئی، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، کہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے بنایا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ سورہ زمر میں اسی بات کو بیان ہوا، خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ قرآن کریم نے بار بار یہ بات ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد و عورت سے تمہیں پیدا کیا۔ قرآن بار بار یہ بات بیان کر کے اس نسلی تعصب کو جو انسان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، اس تعصب کو مٹا رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس میں جڑ کاٹ کے رکھ دی، جب فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے۔ اور پھر آگے بڑی حسین بات بتائی، تمہارا باپ بھی ایک ہے، ان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور کلکم من آدم، تم سارے کے سارے آدم سے پیدا ہوئے، اور فرمایا آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ تو پھر تعصب کس بات کا، فخر کس بات کا؟ اب نسلی تعصب کی جڑ کاٹ دی گئی، یہ بیان کر کے انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ وہ جو عورت پیدا ہوئی وہ اسی مرد سے پیدا کی گئی۔ تو پھر اصل میں تو نسل ایک واحد نفس سے چلی، جس سے یہ ساری دنیا چلی، نفس واحدہ سے۔ تو پھر تفاخر، تعصب کس بات کا، اس بات کو بھی ختم کر دیا گیا۔ پھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی تکبر کرتا ہے تو پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت کہتی ہے سیدنا بلال، میرے آقا بلال، میرے سردار بلال، تو رنگ اور نسل کا فرق بھی ختم کر دیا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بہت سخت جملہ ہے، فرمایا من قتل تحت رایت، جو نسلی تعصب کے جھنڈے تلے مرا، جو یہ بات کرتا ہے کہ جی میں اعلیٰ ہوں اور میں برتر ہوں، جو یہ نسلی تعصب لے کر مرتا ہے، نسلی تعصب کے جھنڈے تلے جو مرا، فرمایا وہ زمانہ جاہلیت میں جاہلیت کی موت مرا، اس کا قتل عام نہیں، وہ جاہلیت کے زمانے پر مرا ہے۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں، ہم علاقائی طبقات، علاقائی تعصب کہ یہ افغانی ہے وہ ہندی ہے، یہ سارے معاملات ہم نے شروع کیے، یہ تعصب کا معاملہ ہم نے شروع کیا۔ دین اسلام نے آ کر ان سارے تعصبات کو ایک طرف رکھا، اور ہم نے کئی بار یہ بات پڑھی کہ تاریخ اسلام میں عزت اور مرتبے کی جو بنیاد اور سبب ہے وہ تقوی ہے۔ اگر تقوی نہ ہوتا تو امام غزالی، غزال جلاہے کو کہتے ہیں، امام غزالی کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر احکام قرآن، قرآن کے حوالے سے جو سب سے بڑا درجہ ہے جس تفسیر کا، احکام القرآن، وہ امام جساس نے لکھی، رنگ ساز، قلعی ساز، امام قدوری، مٹی کے برتن بنانے والے، جن کی لکھی ہوئی فقہ کی کتاب آج فقہ حنفی کی سب سے بڑی بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ امام خصاف موچی تھے، فقہ کے اندر بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ تو اسلام نے تو ان سارے تعصبات کو مٹایا، اور ایسا مٹایا کہ پھر فرمایا
کہ بتان رنگ و خوں کو توڑ کر، بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. یہ تعلیم دی گئی، اور پھر اس تعلیم کو اس قدر عام کیا گیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ پھر سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے زبان کی. آپ اسلام کا عربی زبان ہے، اسلام کی جو بنیادی زبان جس میں قرآن کریم نازل ہوا، آپ اس کی تحقیق کر لیجئے گا. آج ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت انگریزی زبان کی ہے، لیکن آپ کسی بڑے محقق سے جا کر یہ پوچھیں تو وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ یہ مکمل زبان نہیں ہے، یہ مکمل زبان نہیں ہے. ہر 3-4 سال کے بعد اس کا نیا ورژن مارکیٹ میں آتا ہے. الفاظ میں، لب و لہجے میں فرق، نئے نئے الفاظ اس میں شامل ہوتے ہیں. ڈکشنری جو ہے وہ ہر 4-5 سال کے بعد دوبارہ اس کا نیا ایڈیشن آتا ہے، اس میں نئے لفظ شامل کیے جاتے ہیں. ایک پروفیسر صاحب کہنے لگے اپنے شاگردوں سے کہ تم اس بات پہ غور کرنا کہ اللہ نے اپنا کلام عربی میں کیوں نازل کیا. میں نے آپ کے سامنے انگریزی کی مثال دی. دنیا کی وہ واحد زبان جو مکمل زبان ہے، عربی کے علاوہ آپ کو کوئی زبان نہیں ملے گی. یہ وہ زبان ہے جس کے اندر کوئی تفاوت نہیں، کوئی فرق نہیں آیا، نہ اس کی تبدیل، اس کی ذات میں کوئی تبدیلی آئی. جس طریقے سے معاملات تھے اسی طریقے سے معاملات ہوئے. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے اللہ نے اس زبان کو اپنے کلام کے نزول کے لیے منتخب کیا، تو پھر وہ زبان ادھوری کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ زبان ادھوری کیسے رہ سکتی تھی؟ دوسری بات کہ قرآن نے پیرامیٹر مقرر کر دیے، اب اس زبان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. باقیوں کی تو ڈکشنری آ سکتی ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ایسا ہو سکتا، اس لیے آج تک محفوظ. اب اگلی بات، عرب نے دین میں اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جس نے بھی جس زبان میں کام کیا، اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کی. فارسی زبان عربی کے بعد دوسری بڑی زبان ہے جس میں سب سے زیادہ دین کا کام ہوا، لیکن آپ کو کہیں بھی تعصب کا معاملہ نہیں ملے گا. آپ کو کہیں بھی تعصب کا معاملہ نہیں ملے گا. تو اسلام بالخصوص اس بات کی طرف توجہ دے رہا ہے کہ زبان تو صرف بولنے کا ذریعہ ہے. زبان تو صرف بولنے کا ذریعہ ہے. کیا زبان کی وجہ سے کوئی کسی پر افضل ہو سکتا؟ اسلام نے اس تصور کو بالکل کلیتاً مسترد کر دیا کہ زبان کی وجہ سے کوئی کسی پر افضل نہیں ہو سکتا. ہم نے زبان کی وجہ سے افضلیت کا درجہ قرار دیا کہ جو انگریزی بولتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ بہت اعلیٰ. دوسرا، اس اب نشست میں یہ بات بھی ذکر کرتا چلوں، ہم اپنی مادری زبان کو وہ مقام نہ دلا سکے جو ہمیں دلانا چاہیے تھا. ہم نے اپنی زبان کی، عرب اپنی زبان سے کس قدر محبت کرتے تھے. یہ پورے عربوں کی ریتی رواج ہے کہ عرب کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ بھی ہمارا بچہ عربی سیکھنے سے محروم نہ ہو جائے، فصیح و بلیغ عربی بولنے والا ہو، دیہات میں بھیج دیتے کہ دیہات میں جائے گا تو فصیح و بلیغ عربی سیکھ کر آئے گا، تاکہ اپنی زبان سے اس قدر محبت تھی. لیکن اس کے باوجود جب اسلام میں آئے تو پھر وہ تعصب کا جو معاملہ تھا وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو تشکیل دیا ہمیں آغاز میں ملتا ہے کہ پھر کیا ہوا، مکہ کے لوگ مدینہ طیبہ آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زبانی اقدس سے یہ ارشاد فرما دیتے ہیں، یہ تم فلاں کے بھائی ہو، فلاں تمہارا بھائی ہے، تم فلاں کے بھائی، فلاں تمہارا بھائی. یہ زبان سے سننے کی دیر تھی، یہ زبان سے سننے کی دیر تھی کہ سمعنا واطعنا والی جماعت نے اپنا سب کچھ کھول کے رکھا، اور پھر یہاں تک کہا
اپنے دل کے دروازے بھی کھول دیے، فرمایا تمہیں رسول اللہ نے ہمارا بھائی بنایا ہے، تم بیٹھو کام ہم کریں گے۔ مکہ والوں کو زمین کی جو معاملات تھے ان سے آشنائی نہیں تھی، مکہ کے لوگ تاجر تھے، مدینہ کے لوگ کاشتکار تھے، تو ان مدینہ کے لوگوں نے کہا کھیتی باڑی بھی ہم کریں گے، زمین میں ہل بھی ہم چلائیں گے، فصل بھی ہم بوئیں گے، لیکن آدھا تمہارا ہوگا آدھا ہمارا ہوگا۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس معاشرے میں یہ کردار جو تھا اسے لوگوں کے سامنے رکھا، اور یہ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے کہ مکہ والے اور مدینہ والے آپس میں بھائی بھائی بنے، جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب یہ سارے معاملات ایک طرف رکھیے اور پھر آج کے معاشرے کو دیکھیے، کیا آج کا معاشرہ اسی سمت چل رہا ہے جس سمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کر گئے تھے؟ کیا آج کا معاشرہ اسی ماحول کی ترجمانی کر رہا ہے جو ماحول رسول اللہ علیہ السلام نے بنایا تھا، کہ تم میں کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی گورا کوئی کالا، ان کے درمیان مقابلہ نہیں؟ کیا جو منشور رسول اللہ علیہ السلام نے دیا تھا کیا آج وہی منشور ہمارے معاشرے میں ہے، یا ہم پھر زمانہ جاہلیت میں چلے گئے کہ آج پھر ایک دوسرے سے آگے؟ ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے یہ جو بڑی برادریوں والے ہیں، اگر کوئی کم تر جسے انہوں نے بنایا، اللہ کے ہاں تو یہ معیار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان لفظوں میں اس عقیدے کی جڑ کاٹ دی، یہ فرما کے کہ اللہ تمہارے مال و دولت نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال و دولت نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، کہ اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کی تشکیل دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ معاشرہ تو کہیں گم ہو گیا۔ ہم دنیا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعلیم پیش کر سکتے ہیں، اگر ہمارا اپنا عمل بھی یہ ہوتا تو کبھی بھی ہمیں غیر مسلم لوگوں کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ جی اسلام کے بارے میں بات کرنی ہے تو پھر ہماری کتابوں کو دیکھیں، ہمیں نہ دیکھیں۔ آج ہمارے تقابل ادیان سے جو تعلق رکھتے ہیں، آج وہ غیر مسلموں کے سامنے جب بڑے بڑے فورمز پر جاتے ہیں وہ کہتے جی آپ نے اسلام پر بات کرنی تو کتابوں میں دیکھیں، تو وہ اگلے پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کتابوں کا لکھا تو تم نہیں اپنا رہے، کتابوں کا لکھا تو تم پر نظر نہیں آتا، تو پھر تم کیسے سچے لوگ ہو کہ تمہاری کتاب یہ کہتی ہے۔ تقابل ادیان میں جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بڑے بڑے فورمز پر یہ بات کہی کہ جی آپ نے اگر اسلام پر بات کرنی ہے تو آپ قرآن کو دیکھیں، تو اگلوں نے پھر اعتراض کیا بھئی جو خود قرآن کو نہ مانے، جو خود احادیث کو نہ مانے، تو پھر دعوے دار کس بات کے؟ ہمارے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمارے منہ پر یہ ان کی طرف سے ایک زبردست تمانچہ ہے، ہمیں سبق دلانے کے لیے، آر دلانے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کی طرف سے کہی گئی کہ اگر یہی بات ہے تو کتابوں میں لکھا ہوا تو ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے، عملاً جو تم لوگ نہیں اپنے معاشرے میں نافذ کر سکے، ہمیں اس بات کی دعوت کیسے دیتے ہو؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ بنا کر گئے تھے، ہم پھر اس پچھلے معاشرے میں چلے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا تھا۔ تو یہ برادریاں ہم نے بنا دی۔ تو آج جو بڑی برادری ہے وہ کسی چھوٹی برادری والے کی گاڑی دیکھ لے تو پھر دل میں خیال آتا، اچھا یہ مجھ سے کمتر ہے، اس کے پاس گاڑی کیسے آ گئی؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کو برداشت نہیں کر پا رہا، ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کو برداشت نہیں کر پا رہا، سگے خون کے رشتے ایک دوسرے کے پاس معاملات دیکھتے ہیں تو حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا حسد نہ کرنا، ایک دوسرے کا بغض نہ رکھنا، اللہ کے بندے بن کے رہنا۔ تو جو میں نے آغاز میں بات کہی کہ جس بنیاد پر جو تعلیم رسول اللہ علیہ السلام نے دی اور جو معاشرہ رکھا، ہمیں آج ضرورت ہے
ہم صرف یہ باتیں ہی نہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، ہم صرف یہ باتیں ہی پیش کریں گے تو وہ کہیں گے تم تو خود اس پر نہیں عمل کر سکے۔ قرآن نے واضح طور پہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ بٹنا، اختلافات میں نہ پڑنا۔ دین تو اپنے ماننے والوں کو ایک طرف رہا، دین نے تو اغیار کے ساتھ بھی یہ معاملہ رکھا۔ جب اہل کتاب کو دعوت دی تو قرآن کیا بیان کرتا، انہیں بھی کہا گیا باقی سارے معاملات چھوڑو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، چلو جو بات ہماری اور تمہارے درمیان مشترک ہے اسی پر آ جاؤ۔ جو دین اتنا دامن وسیع رکھتا ہو، اس دین کے ماننے والے آج ذات برادری میں ایک دوسرے کے ساتھ کمتر برتر والا معاملہ، رنگ و نسل کا معاملہ، جائیداد اور دولت کا معاملہ، یہ سارے معاملات آج ہم نے اپنے یہاں بٹھا لیے۔ ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ نہیں کریں گے۔ میں نے گزشتہ سال ایک نعرہ دیا تھا، ایک بات ذکر کی تھی کہ میلاد مناؤ لیکن کیسے؟ سیرت اپناؤ، سیرت اپناؤ۔ یہ خوشی کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ آپ بظاہر خوشی کر لیں، لیکن اصل حقیقی مدعا یہ ہے کہ جو اوپر ہے وہ اندر بھی ہو، کہ جو ہستی آئی جس کی آپ خوشی منا رہے ہیں اس کی تعلیم ہی نہ اپنائیں تو بتائیے پھر اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ بلا شبہ آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ دیکھیے ایک آدمی نفل پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن جو فرض چھوڑ رہا ہے، فرض کا تارک ہو رہا ہے، اس کا گناہ اپنی جگہ پر ہے۔ خوشی منانا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس خوشی کو حقیقی رنگ تب ملے گا جب اس پر عمل کر کے دکھایا جائے گا کہ نہیں، ہمیں تو یہ سبق یہاں جو دیا گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ سبق باہر بھی ہے، یہ سبق دنیا کے معاملات میں بھی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں جو یار لوگوں نے بنا دی ایک دوسرے کو کمتر دکھانے کے لیے، ایک ہمارے پروفیسر عبد الرحمن صاحب، ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی نئے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ایک دوست کے پاس کتاب ایک آ گئی، انگریزی زبان میں تھی، اس نے پنجاب کی ذاتوں کا ایک جگہ پر تبصرہ کیا تھا، تو وہ مجھے بار بار نا ایک ساتھی کو دکھائے، دیکھو تمہارے بارے میں تو انگریزوں نے لکھا ہے، دیکھو تمہارے بارے میں تو تمہاری برادری کے بارے میں تو انگریز نے لکھا ہے۔ وہ آگے سے دوست بڑا عقل مند تھا، اس نے وہ کتاب پکڑی تو جو اس کی برادری کے بارے لکھا تھا کھول کے دکھا دیا، آوی پڑھ یہ تیرے بارے لکھا ہے۔ تو یوں نہ دوڑیے برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں دوبارہ شیر و شکر فرمائے اور ہمیں نسلی تعصب سے، رنگ و نسل کے فرق سے، ایک دوسرے کے سٹیٹس سے ہٹ کر ہمیں ایک اور متحد فرمائے اور ہم سب کے اختلافات کو دور فرمائے۔ یہی رسول اللہ علیہ السلام چاہتے تھے اور رسول اللہ علیہ السلام نے اسی بنیاد پر معاشرہ تشکیل دیا جس نے پھر ساری دنیا پر حکمرانی کی۔ آج وہ نظریہ ہم سے دور ہو گیا، آج ضرورت ہے اس نظریے کو اپنانے کی۔ اللہ ہمیں توفیق و ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس نظریے کو اپنا سکیں، اس کا پرچار کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔